رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين عزت و وقار کی مسند میں براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، آج اس مختصر سے وقت میں ہم سورۃ البقرہ کے 10ویں رکوع کا خلاصہ اجمالاً سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین حقائق جاننے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورۃ البقرہ کے 10ویں رکوع میں چند ایک کاموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کچھ باتوں پر کچھ کاموں پہ وعدے دیے تھے، سوائے ایک قلیل تعداد کے باقی سب نے وعدہ خلافی کی۔ انہی باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ یاد کیجئے ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، پہلا کام اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، انہوں نے جو عہد کیا، اس میں سب سے جو پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ اے بنی اسرائیل میرے ساتھ عہد کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی تم نے عبادت نہیں کرنی۔ بندگی صرف اور صرف بولیے کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ اللہ کے علاوہ کسی کی تم نے عبادت نہیں کرنی۔ یہ جتنے بھی اس رکوع کے آغاز میں امور ذکر ہوئے، یہ ہر نبی کی شریعت کے اندر لاگو تھے۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف بندگی کس کی اور صرف مدد کس سے مانگنا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے پہلے جو خطبے ارشاد فرمائے، ان خطابات میں ایک اقتباس یہ بھی ہے کہ اے لوگو، مجھے تمہاری طرف سے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم میرے جانے کے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ مجھے اس بات کا خطرہ نہیں، اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت شرک کرے گی، اللہ کے علاوہ غیر کی بندگی کرے گی۔ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ مشرک ہو جاؤ گے، لیکن اس بات کا مجھے اندیشہ ہے،
اس بات کا خطرہ ہے کہ تم لوگ دنیا پرست ہو جاؤ گے، تم لوگ دنیا میں پھنس جاؤ گے، دنیا کے پیچھے بھاگو گے، تمہیں نہیں پرواہ ہوگی کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، تمہیں نہیں فکر ہوگی اللہ رسول کے احکامات پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، بس دنیا کے طالب بنو گے۔ اور یاد رکھنا، دنیا کا طالب ایک آپ نے جانور کا نام لیا، وہ ہے انسان، دنیا کا طالب نہیں ہے۔ انسان کو تو بنایا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اے حضرت انسان، تجھے اور جنوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ بنی اسرائیل سے جو یہ عہد لیا گیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت تھی۔ آپ نے سنا ہوگا وہ سامری جادوگر نے سونے اور چاندی کو پگھلا کر ایک بچڑا بنایا تھا، گائے کا بچہ۔ یہ لوگ اس کے پجاری تھے، پوجا پاٹ کرنے والے تھے۔ کہا اے بنی اسرائیل، میرے ساتھ عہد کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، دنیا دار ہو کے نہ مرنا بلکہ دین دار ہو کے مرنا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، قرآن مجید کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب کا اسلام نہیں لینا بلکہ پورے کے پورے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اس اسلام کو بنا دو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے تمام دینوں میں سے جو پسند کیا ہے وہ دین الاسلام ہے۔ اللہ نے اسلام کو پسند کیا ہے۔ کا ایمان والو، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اے لوگوں جو کافر ہے اس کے لیے یہ کائنات جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ یہ دنیا ایمان والے کے لیے بولیے کیا ہے، قید خانے میں قیدی دن نہیں لگاتا، وہ تو وہاں بیٹھ کے وظائف کرتا ہے، وہ تو وہاں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے، اے رب ذوالجلال اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا عطا فرما۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو ایمان والے کے لیے جو قید خانہ کہا ہے نا، آپ نے تنبیہ فرمائی ہے اس میں دل نہیں لگانا، اس لیے کہ یہ عارضی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی۔ کہاں گئے تمہارے آباء و اجداد، کہاں گئے تمہارے بڑے، اگر وہ نہیں رہے تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے۔ کہا کافر اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، کافر کفر کرنے والا، اللہ رسول کا منکر انکار کرنے والا، اس کی نظر میں سب کچھ یہی جہاں ہے۔ ایمان والو، تمہاری نظر میں یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے ہاں اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر قدر عزت منزلت ہوتی، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دشمن کافر کو عطا نہ کرتا۔ کہا ایمان والو، اس میں ایسے رہنا ہے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے۔ کیسے رہنا ہے؟ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے۔ کہا ایمان والو، اگر تمہیں اللہ رب العالمین سونے کی ایک وادی عطا کر دے، اگر اس کے پیچھے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، کسی بزرگ نے نقل کیا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے نکلے نا تو راستے میں ایک بچہ بیٹھا رو رہا تھا۔ بولیے رو کون رہا تھا؟ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے بچوں کی کچھ عادات بہت پسند ہیں، وہ رو کے اپنے ماں باپ کو منا لیتے ہیں، ہم نے سیکھنا ہے اپنے اللہ کو رو کے منانا ہے۔ کہا اگر اس کی خواہش آرزو تمنا پوری نہ کی جائے، وہ زمین پہ چت لیٹ جاتا ہے، وہ ایڑیاں رگڑتا ہے، ماں باپ کو اپنی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے، وہ تڑپ تڑپ کے ماں سے کہتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے ماں باپ کو رحم آ جاتا ہے۔ کہا ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی کنڈیشن اپنی حالت ایسے بنانا ہے جب بندہ اللہ کی دہلیز پہ اس طرح آ کے اپنے سب سے قیمتی افضل اعضاء اس کے سر کے اندر ہیں، جب اس کی دہلیز پہ ٹکا دیتا ہے، اقبال کہتا ہے خدا خود بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔
ہم صرف جسمانی طور پہ اللہ کی دہلیز پہ حاضر ہوتے ہیں، دل سے حاضر جس دن دل اور زبان ایک ہو گیا پھر خدا خود بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، اس کے پیچھے محنت درکار ہے۔ تو کہا ایمان والو، وہ بزرگ جا رہے تھے، بچہ بیٹھا رو رہا تھا، کہا کاہے کو روتا ہے؟ اس نے عرض کی حضرت مجھے گھر سے 1 روپیہ ملا تھا، گم ہو گیا، رو رہا ہوں کاش مجھے مل جائے۔ انہوں نے کہا اگر میں تجھے روپیہ عطا کر دوں، دے دوں تو رونا بند کر دے گا؟ اس نے کہا جی مجھے تو میری خواہش پوری ہونی چاہیے، مجھے تو میرے روپے سے غرض ہے۔ آپ نے دیا، چلے گئے، نماز پڑھ کے واپس پلٹے، بچہ وہیں بیٹھا رو رہا ہے۔ اب کیوں روتے ہو؟ کہا جی یہ روپیہ دیا ہے آپ نے جو گم ہو گیا، کاش وہ بھی مل جائے تو میرے پاس، بولیے کتنے ہو جائیں گے؟ کہا دوسرا روپیہ تجھے میں دے دوں پھر تو چپ ہو جائے گا؟ کہا جی مجھے دوسرا مل جائے تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ دوسرا روپیہ دیا، چلے گئے، پھر مغرب کی نماز کے لیے یا کسی کام کے لیے گھر سے نکلے تو دیکھا بچہ اسی جگہ ٹکی ہو کے بیٹھا رو رہا ہے۔ اب کیوں روتے ہو؟ کہا یہ 2 روپے دیے آپ نے، کاش جو میرا گم ہو گیا مل جائے، میرے پاس کتنے ہو جائیں؟ کہا میں تیسرا بھی دے دوں پھر خاموش ہو جائے گا؟ جی خاموش ہو جاؤں گا۔ تیسرا روپیہ اسے دیا، پلٹ گئے، پھر وہیں سے گزرے، بچہ وہیں ڈھیر کا ڈھیر بیٹھا رو رہا ہے۔ کیوں روتے ہو؟ یہ 3 روپے دیے آپ نے، کاش میرا چوتھا روپیہ جو گم ہوا مل جائے، میرے پاس کتنے ہو جائیں؟ تو پھر وہاں بزرگ نے حضور علیہ السلام کا وہ فرمان، وہ ارشاد پڑھا، میرے رسول نے سچ کہا تھا، اللہ تعالیٰ ایمان والے کو سونے کی ایک وادی عطا کر دینا، یہ کہے گا مجھے ایک اور چاہیے، اللہ وہ بھی عطا کر دے، یہ کہے گا مجھے ایک اور چاہیے۔ یہ انسان تیرا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، دنیا کا مال نہیں بھر سکتا۔ تو کہا ایمان والو اس دنیا میں دل نہیں لگانا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم دنیا پرست ہو جاؤ گے، نہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرو گے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ کہا مجھے اس بات کا تم سے ڈر نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، اندیشہ نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ضرور ہے میرے جانے کے بعد تم دنیا دار ہو جاؤ گے، دنیا کے پیچھے بھاگو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے 10ویں رکوع کے آغاز میں، بنی اسرائیل سے جو ہم نے پہلی بات کا عہد لیا وہ یہ تھا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، میرے علاوہ کسی کی بندگی، ان الشرک لظلم عظیم۔ قرآن مجید پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے حکم ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی مددگار نہیں ہے، صرف اور صرف عبادت بھی اللہ کی، مدد بھی کس سے بولیے؟ اللہ سے۔ کہا یہ ایسا ظلم ہے، یہ تمام ظلموں سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اے لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، کہاں ثابت قدم رہنا ہے توحید پر۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، اسے کہیں سورہ توحید، نماز میں اکثر پڑھی جاتی ہے، بولیے کیا نام ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ کہا یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کہا یہودیوں نے کہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ بنی اسرائیل یہود و نصارہ یہودی تھے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو جو ان پر ایمان لے آئے یہودیوں میں سے وہ عیسائی بن گئے۔ کہا یہ نصارہ اور یہود ان کا ایمان یہ ہے عزیر علیہ السلام بیٹے ہیں کس کے، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں کس کے؟ اے ایمان والو تمہارا عقیدہ ان دونوں چیزوں سے پاکیزہ مطہر، لم یلد ولم یولد۔ اے ایمان والو اللہ نے کسی بیٹے کو جنم نہیں دیا۔ یہ 25 دسمبر آ رہا ہے، ان کا یہ تہوار ہے، اس کو کہتے ہیں میری کرسمس ڈے۔ اس کا جو ترجمہ ہے نا وہ یہ بنتا ہے کہ آج کے دن اللہ نے اپنے عظیم بیٹے کو جنم دیا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارے رسول نے ہمیں اللہ کی ذات کے بارے میں جو تعارف فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ کہا لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا، وہ بیٹی سے پاک ہے، بیٹوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔
وہ اپنے کام میں کبھی تھکن محسوس فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، کہا وہ پاک ہے، ہر چیز پہ قبضہ اسی ذات کا ہے اور ہر چیز کو اسی کی طرف پلٹ کر لوٹ کر جانا ہے۔ تو بنی اسرائیل سے جن کاموں پہ عہد لیا گیا، پہلی بات، اے اسرائیل لا تعبدوا الا اللہ، اے بنی اسرائیل آل یعقوب، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کانٹے کا نشان ان کے گلوں میں، ان کے گھروں کے اوپر، ان کی قبروں کے اوپر بطور کتبہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ کہا تمہارا ایمان یہ ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ ایمان والو، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا نہ صلیب چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے اپنی شان شایان سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو آسمانوں کی بلندیوں پہ اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنے پاس، وہ زندہ ہیں، قرب قیامت آئیں گے، دمشق کی مسجد، اس کا مینارہ فرشتوں کے پروں کے اوپر آپ کے ہاتھ ہوں گے، وہ اس مسجد کے مینارے پہ اتریں گے، امام مہدی کعبہ اللہ میں امامت کروا رہے ہوں گے، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانیں گے، عرض کریں گے آپ مصلی امامت میں تشریف لے آئیے، آپ کہیں گے نہیں آج میں نبی بن کے نہیں، میں محمد مصطفیٰ کا غلام بن کے آیا ہوں۔ نبی ہیں لیکن حضور علیہ السلام کے امتی بن کے آئیں گے۔ تو کہا ایمان والو، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی عبادت جائز نہیں ہے۔ اسی آیت میں دوسری بات کا جو ان سے عہد لیا گیا، ان سے وعدے لیے گئے، بیان کر کے قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے میرے سے وعدہ کیا تھا کوہ طور پر آ کر، میرے سے ان باتوں پہ عہد کیا، وعدہ کیا، سوائے چند ایک کے باقی سب کے سب منکر ہو گئے اور وہ میرے عذاب کے مستحق بنے۔ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ان گناہوں سے بچنا ہے، اگر تم نے بھی ایسا کیا تو یاد رکھنا چھوڑا ان کو بھی نہیں، چھوٹو گے تم بھی عذاب کے مستحق بنو گے۔ پہلا وعدہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، بولیے عبادت کس کی؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ دوسرا وعدہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بڑے الفاظ آسان ہیں، اس کا ترجمہ میں آپ سے کروانا چاہوں گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کن کے ساتھ احسان کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ۔ رب قرآن مجید کے بارے میں خود کہتا ہے یہ بہت آسان ہے، کوئی پڑھنے والا آئے تو صحیح، کوئی اس کو پڑھنے کی کوشش تو کرے، یہ ہم نے آسان زبان میں اس کو نازل کیا ہے، کوئی اس کو پڑھے، سمجھے، تفکر کرے، اس کے اندر غوطہ لگائے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمت اس کو کیسے آگے بڑھ کے استقبال کرتی ہے۔ دوسرا وعدہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، اور امام صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں تشریف لائے، اس زمانے میں لوگ اپنے ماں باپ کو غلام بنا کے منڈیوں میں بیچتے تھے۔ جیسے آج ہم جانور خریدنے جاتے ہیں نا، جانور منڈیوں کے اندر ماں باپ کی منڈیاں لگتی تھیں، اور ان کی سوتیلی ماں وہ ترکے میں تقسیم ہوتی، باپ کی سگی بیوی وہ سوتیلی ماں کو ترکے میں تقسیم کرتے کہ یہ ہمارے گھر کے کام کاج لونڈی نکرانی بن کے رہے گی۔ یارو جس زمانہ میں یہود و نصارہ مشرکین مکے میں رہنے والے جن کو کچھ پتہ نہیں تھا اپنے ماں باپ کو منڈیوں میں سیل کرتے تھے، منڈیوں میں بیچتے تھے، فروخت کرتے تھے، اسی زمانے میں میرے اور آپ کے آقا نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے تلے بچھا دیا ہے۔ کہا جس نے محبت کی نظر سے اپنی ماں کو دیکھا اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کی عظمت میں قربان جائے عرض گزار ہوئے آقا، آپ نے ارشاد فرمایا ہے جس نے ماں باپ کو دیکھا اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی اپنی ماں کو 70 مرتبہ دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واہ واہ، آپ نے فرمایا کہ بندہ دیکھتے دیکھتے تھک جاتا ہے، اللہ ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔
تم 70 مرتبہ دیکھو گے اللہ 70 مرتبہ مقبول حج کا، خالی حج نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، کہا مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، مسند احمد میں حدیث پاک ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 وقت کا نمازی ہوں۔ کتنے وقت کا؟ ہم خالی جمعے کے نمازی تو نہیں ہیں نا، اگر ہیں تو آج کے اجتماع کی برکت سے اللہ 5 وقت کا نمازی بنائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض گزار ہوا، یارو صحابہ کتنے عظیم لوگ تھے، سرکار کو دیکھتے بھی تھے، سرکار کے حسن جمال میں کھو بھی جایا کرتے تھے اور خود پکارتے تھے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہے، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ سیدنا صدیق اکبر کہتے تھے آپ کے والد جنتی ہیں، اور کہا کرتے تھے حضور میرے ماں باپ محمد عربی کی دھول پہ قربان ہو جائیں۔ سیدنا فاروق اعظم کا یہ تقیہ کلام تھا، آقا میرے ماں باپ پاک محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہ قربان ہو جائیں۔ عرض کی آقا میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اپنے مال میں سے نصاب کے مطابق زکوٰۃ دیتا ہوں، فرض روزے رکھتا ہوں۔ فرض روزے کس مہینے کے ہیں؟ رمضان المبارک کے، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اپنی مال میں سے زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، اگر میں صاحب نصاب ہوا تو حج بھی کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہ اعمال ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا جو اس عمل پہ دنیا سے چلا گیا، جو یہ اعمال کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت نبیوں میں، صدیقوں میں، شہداء میں شامل کرے گا۔ اعمال کیا ہیں؟ اس نے کہا جی میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتا، خالص توحید، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہوں پوری، اور ماہ رمضان کے فرض روزے رکھتا ہوں۔ کہا جو یہ اعمال کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ محشر میں اسے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ پھر آخر پہ ایک کسوٹی دی، ایک پیمانہ دیا، واہ نبی تیری عظمت پہ قربان جائے۔ کہا یہ سب کچھ کر کے آنے والا، اگر اس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، یہ سارے اعمال اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، زکاتی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، لیکن والدین دکھی ہیں، کوئی اعمال قابل قبول۔ کہا ایمان والوں ہم نے بنی اسرائیل سے بلا کے یہی عہد لیا تھا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھے انداز سے نیکی والا معاملہ کرنا ہے۔ انہوں نے توڑا، ہم انہیں عذاب دیں گے، دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے، آخرت میں ان عذابی لشدید۔ اگر تم نے بھی ایسا کیا، سب کچھ کیا، لیکن اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا، تو تمہاری عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول۔ حضور علیہ السلام نے جو عبادت کی قبولیت کا پیمانہ، کسوٹی دی، وہ یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہوں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد سے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہ کریں، کوئی ایسا مطالبہ نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کہیں کہ جو وہ نہ کر سکیں اور نہ کرنے کی وجہ سے اپنے والدین کے نافرمان ہو جائیں۔ والدین کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جہنم کا ایندھن نہ بنے، تو ان سے گزارش یہی ہے کہ وہ میانہ روی، دیکھ بھال کے ان سے مطالبہ کریں، ان پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ اگر وہ نہ کر پائے تو والدین کی نافرمانی کی وجہ سے محشر کے میدان میں ان کی پکڑ ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک، اس کو بھی مسند احمد نے لکھا ہے، امام احمد بیان فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی باتیں سن رہے تھے، حضور کی باتیں سن بھی رہی تھے، سرکار کے چہرے کا دیدار بھی کر رہے تھے۔ یارو ہم تو صرف حضور کا فرمان سن رہے ہیں نا، پڑھ نہیں رہے، صرف سن رہے ہیں، ہمارا دل و دماغ ایمان سے روشن ہو رہا ہے۔ صحابہ کی عظمت میں قربان جائیں، سنتے بھی تھے، حضور کو دیکھتے بھی تھے اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے تھے۔ ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے بددوہا، جس چہرے کی رب قسمیں اٹھاتا ہے، صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہم اس حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے،
امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ فلاں آپ کا صحابی ہے، موت کا وقت قریب ہے، نزا کا عالم ہے، سانس ٹوٹ رہی ہے، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا۔ ہم کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ، لیکن اس کی زبان پہ جاری۔ حکم یہ ہے کہ ایمان والو جب تمہارے سامنے کسی پہ نزا کا وقت آ جائے، سانس نکل رہی ہو، اس کے قریب کلمہ طیبہ کا ورد کرو، اسے تلقین نہ کرو، وہ تکلیف میں ہے، ایسا نہ ہو تکلیف کی وجہ سے وہ انکار کر دے، اس کو تلقین نہیں کرنی، اسے قریب پڑھنا ہے۔ عرض کی حضور کلمہ طیبہ پڑھا جا رہا ہے، آپ کا صحابی ہے، لیکن اس کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے، آپ نے راستے میں ان سے ایک سوال کیا، یہ بندہ نمازی تھا؟ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے، حضور جانتے تھے، لیکن پوچھا اس لیے جن کو نہیں پتا انہیں پتہ چل جائے۔ نماز پڑھتا تھا؟ جی آقا نماز پڑھتا تھا۔ آپ گھر میں تشریف لائیں، کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا آقا میں آپ کی بات سن رہا ہوں، جواب بھی دے رہا ہے، لیکن جب یہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں نا، کوئی کانٹا ہے، کوئی چیز ہے جو میرے حلق میں اٹک جاتی ہے، مجھے پڑھنے نہیں دیتی۔ فرمایا اس کی والدہ کو بلاؤ۔ کس کو بلایا گیا؟ والدہ کو بلایا گیا۔ فرمایا اگر تیرے سامنے تیرے بیٹے کے لیے آگ جلائی جائے، اس میں اس کو ڈالا جائے، کیا تو پسند کرے گی؟ ایک طرف آگ ہے، ایک طرف تو ہے، اگر تو کہے کہ اس کو آگ میں نہ ڈالا جائے تو نہیں ڈالا جائے گا، یہ تیرے ہاتھ میں اختیار ہے، شفاعت تیرے پاس ہے، بتا اگر ایسا معاملہ ہو تو کیا کرے گی؟ یارو پھر ماں ماں ہوتی ہے، ہم سب والدین والے ہیں نا، جن کے چلیں گے ان سے پوچھئے، ماں ماں ہوتی ہے۔ کہنے لگی آقا میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے اور مجھے اختیار دیا جائے، آقا میں کیسے برداشت کروں گی؟ کہا اگر تو اسے معاف نہیں کرے گی نا، اللہ تعالیٰ تیری نافرمانی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس نے کہا آقا میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں، آپ کو گواہ بناتی ہوں، اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ ادھر اس نے کہا معاف کرتی ہوں، ادھر اس صحابی رسول نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس حدیث پاک سے نتیجہ یہ نکلتا ہے دوستو، عبادات قبول تب ہیں جب گھر میں ماں باپ راضی ہیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، کوئی عبادت، کوئی وظائف، کوئی تسبیحات اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ سورۃ البقرہ کے 10ویں رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان سے وعدہ لیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ پھر تیسری بات وذی القربى والیتامى والمساکین، کہ میں نے ان سے عہد لیا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ کن کے ساتھ؟ رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ ہاں توفیق ہے تو مساکین غربا جو سوال کرنے والے ہیں جائز، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ میں نے ان سے عہد لیا۔ تیسری بات رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، رشتہ دار ہے، بہن کے بچے ہیں، بیوی کے سسرال کی طرف سے ہیں، کوئی بھی رشتہ دار ہے، وہ آپ سے ٹوٹتا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا ایک اللہ تعالیٰ اس کو رزق وافر عطا فرمائے گا، اس کی عمر اللہ تعالیٰ طویل فرما دے گا۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ رزق میں کشادگی ہو، رزق میں برکت ہو، تنخواہ تھوڑی ہے لیکن گزارا اچھا ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق بیان کیے، کہا اگر وہ سلام کرے سلام کا جواب دے، دہرائیں ذرا، سلام کرے تو سلام کا جواب دے، اگر بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنے جائے، بیمار ہو جائے کدھر جائے؟ اس کی تیمارداری کرنے جائے، جتنی دیر وہ مریض کے پاس بیٹھ کے اس کی تیمارداری کرے گا وہ جنت کے باغ میں رہے گا۔ اگر وہ دنیا سے چلا جائے اس کے جنازے میں شرکت کرے، اگر اسے چھینک آئے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اگر وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرے، اگر وہ اس سے مشورہ مانگے تو اسے اچھا مشورہ دے، اس کو کیا دے؟ اس کی ضرورت ہے،
ہم جاننے کے باوجود پتہ بھی ہوتا ہے اس کو اس کام سے نقصان ہوگا، لیکن چونکہ اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے بلا وجہ کا، ہم اچھا مشورہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 6 باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ، کہا جو بندہ یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، حدیث صحیح ہے، کہا دنیا میں اللہ کی نظر میں سب گھروں میں سے پسندیدہ گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم عزت کے ساتھ رہتا ہے۔ صرف یتیم رہتا نہیں بلکہ اس کی قدر بھی ہے، اس کی عزت بھی ہے، اس کی دیکھ بھال بھی کی جا رہی ہے۔ کہا پسندیدہ گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم عزت کے ساتھ رہتا ہو۔ اور کہا جمعرات اور جمعہ جو درمیانی شب ہے جسے ہم شب جمعہ کہتے ہیں، اس رات بنو آدم کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ کون سی رات؟ جو گزر گئی ہے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اگر اس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق اختیار کیے ہوئے ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ کہا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک۔ آپ علیہ السلام نے یتیم کی طرف ہماری رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو بندہ یتیم کی تربیت کرتا ہے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، محشر کے میدان میں جب آئے گا نا، آپ نے ایسے 2 انگلیاں اٹھائیں۔ آپ نے ایک اور موقع میں بھی ایسے 2 انگلیاں اٹھائی تھی، جس نے 2 یا 3 یا 4 بیٹیوں کو پالا پوسا، تربیت کی، پھر وہ دنیا سے چلا گیا، میرے ساتھ جنت میں ایسے داخل ہوگا۔ اس موقع پہ کہا کہ اے لوگوں، جس نے یتیم کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، اس کو عزت سے رکھا، جب پلٹ کے آئے گا محشر کے میدان میں، میرے ساتھ ایسے جڑ کے جائے گا، بندہ تو بندہ درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی۔ یہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ آخر پہ کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، حسن اخلاق، زبان کا بول میٹھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے کہا کہ محشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ اعمال نامے کو تولے گا نا، اعمال نامے میں سب سے جو بھاری اور وزنی نیکی نکلے گی نا، بھاری چیز، وہ زبان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ وہ اچھے اخلاق، میٹھا بول، یہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الاحزاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ وقولوا قولا سدیدا، اور لوگوں سے اچھے انداز سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھے انداز سے بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اس کا تمہیں اللہ اجر یہ دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سنوار دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس کے اخلاق اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرمایا ایسا بندہ سب سے بڑی کامیابی لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو ان تمام باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، پھر ہم نے ان سے عہد لیا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخر میں کہا ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، یہ ساری باتوں کا میں نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کوہ طور پر۔ انہوں نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اچھا سلوک، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں نا، جتنے بھی ان کی اقوام گزری ہیں، امتیں، سب امتوں میں یہ سب باتیں موجود تھیں، ہمارے اندر بھی یہی باتیں ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یتیموں کا خیال کرو، مساکین کے ساتھ تعاون کرو، ہر شریعت میں یہ تھا۔ کہا انہوں نے پھر یہ عہد
توڑ لیا، میرے سے عہد کیا الا قلیلا، سوائے چند ایک کے باقی سب اس سے منحرف ہو گئے، سب نے عہد توڑا سوائے چند ایک کے، جنہوں نے یہ عہد پورا کیا کامیاب ہو گئے، جنہوں نے توڑ دیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے، آخرت میں بھی ذلیل و اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ 10ویں رکوع سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے، کہا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلہ میں دنیا کو قبول کیا، دنیا کو ترجیح دی، آخرت کو بھلا دیا، یہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ہوں گے، نہ ان کا عذاب کم کیا جائے گا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ اللہ رب العالمین صحیح باتیں سمجھنے کے بعد مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت ادا فرما دیں۔